رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بقیام اللیل، قیام اللیل کو اختیار کرو، لازم پکڑو۔ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، یہ پہلے نیک لوگوں کا شیوا ہے۔ وقربۃ الی ربکم، اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ مکفر للسیئات، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ومنہاۃ للآثام، گناہوں کو معاف تو اللہ کرتے ہی کرتے ہیں، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ ومطردۃ للداء عن الجسد، جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تہجد کی وجہ سے دور فرما دیتے ہیں۔ اور دو ضرورتیں تہجد پوری کرتی ہے جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہوگی، پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے۔ آپ میں سے کون کون میرا محترم اور مکرم بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ میری شاپ، میری فیکٹری، میرا ڈیرا چلتا رہے؟ کوئی نہیں چاہتا؟ خواہش تو ہے نا سب کی، اللہ سب کو برکتوں سے نوازے۔ اور ہر ایک کی خواہش رہتی ہے میں جو بات کروں نا یہ آخری بات ہو، اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو۔ یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تہجد کی وجہ سے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ووطاء وأقوم قيلا۔ رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا، جو انسان یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط دل والا نہیں ہو سکتا۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں، وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے کیسے اس چیز کی رغبت دلائی۔ آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جاتا ہے۔ دوسرے انداز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 10 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ میں سے کس کس میرے محترم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یاد ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی سب یاد نہیں ہے؟ اٹھ کے 2 صورتیں پڑھ لیں، 2 صورتوں کی 11 آیتیں، آپ کبھی غافل نہیں ہوں گے۔ شریعت کو دیکھیے، اللہ کے رسول نے کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ، آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی، جب آپ کو موقع ملے۔ آپ یہ 3 موقع اختیار نہیں کر سکے۔ من قام من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ، عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاؤ گے آدھی رات کی تہجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ مل جائے گا۔ ومن صلی الفجر والعشاء فی جماعہ کان کقیام لیلہ، جو فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دیتے۔ 5 طریقے۔ چھٹا طریقہ، رات کو آپ پڑھتے تھے تہجد۔ من نام عن حزبه او شیء من ذلك، جو بندہ رات کو قرآن پڑھتا ہے سو گیا، بیدار ہی نہیں ہو سکا، وہ صبح سورج نکلنے کے بعد ظہر تک 12 رکعتیں پڑھ لے، رب تعالیٰ اس کی تہجد ہی کنسیڈر کرے گا۔ پڑھی صبح ہے ملے گا ثواب تہجد کا۔ 6 طریقے۔ 7واں طریقہ، من اتی فراشہ وهو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل، جو رات کو تہجد کی نیت کر کے سوتا ہے، فغلبت عیناہ حتی اصبح، نیند کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ صبح تک بیدار نہیں ہو سکا، کتب لہ ما نوى، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے نیت تو کی تھی نا، فرشتوں نیت کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں رات کی تہجد لکھ دی جائے۔ پڑھی نہیں۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور اس کی نیند کا بھی صدقہ بنا دیا جاتا ہے۔ اوتروا یا اہل القرآن، 8واں طریقہ،
وطر پڑھا کرو اے اہل قرآن۔ جو وطر پڑھ کے سوتا ہے، اللہ کے رسول نے پوری زندگی سفر اور حضر میں وطر اور صبح کی سنتیں نہیں چھوڑی۔ جو وطر پڑھ کے سوئے گا رب تعالیٰ اس کو بھی تہجد کا ثواب دیتا ہے۔ وصلوا باللیل والناس نیام، تم اس وقت نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں۔ اور آج کل کی لمبی راتیں، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، قیام اللیل تہجد کو لازم پکڑو، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا شیوا تھا۔ وہو قربۃ الی ربکم، رب کے قریب ہونے کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ مکفر للسیئات، اس سے رب تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ ومنہات للآثام، انسان تہجد پڑھتا ہے تو گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ومطردۃ للداء عن الجسد، رب تعالیٰ جسم کی بیماریوں کو نکال دیتے ہیں جب انسان تہجد گزار بنتا ہے۔ اور اللہ عز جلال نے قرآن مجید میں 2 انعامات کا تذکرہ کیا ہے، اور دونوں انعام انسانیت کے ہر فرد کی ضرورت ہے۔ پہلی ضرورت بہادری، دل مضبوط اس کا ہوتا ہے، بہادر وہ انسان ہوتا ہے جو تہجد گزار، اس جیسی بہادری روئے زمین پر چشم فلک نے نہیں دیکھی۔ اور دوسرا بات کی درستگی، زبان میں تاثیر، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں جو تہجد پڑھنے والا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا۔ إن ناشئة الليل، رات کو بیدار ہونا، اشد وطئا وبطاءً، دونوں ہی صحیح روایات ہیں۔ انسان کا دل اللہ مضبوط کرتے ہیں جب وہ تہجد پڑھتا ہے۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور اس کی بات زبردست ہو جاتی ہے، کوئی اس کی بات کا کاٹ نہیں کرتا، اس کو اللہ لاجواب کلام عطا کرتے ہیں۔ کب؟ جب وہ تہجد گزار بنتا ہے۔ ابھی نماز ہو، ایمان کی حالت میں اللہ نصیب فرمائے۔ اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جب نماز پڑھو، جب امام آمین کہے تو تم بھی کہو۔ اگلی حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ جب تم آمین کہتے ہو تم اکیلے نہیں کہتے، تمہاری آمین اگر فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، اس کا مطلب ہے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر تمہاری آمین اور فرشتوں کی آمین موافق ہو گئی، غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے ایسے کیا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ یہاں 2 باتوں کے لیے رکیے۔ آمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کہتے؟ رفع بها صوتا، مد بها صوتا، آپ آمین کہتے ہوئے آواز کو بلند کرتے، آواز کو لمبا کرتے۔ 2 روایتیں۔ تیسری روایت، حتی ان لمسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للجہ، صحابہ کرام آمین اس طرح بلند کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد گونج اٹھتی۔ اور یہاں ایک بات سمجھنے کے لائق ہے، گونج اور شور میں فرق ہے۔ گونج اس وقت ہوتی ہے جب سب کے سب ایک ہی وقت میں آمین کریں، اور شور اس وقت محسوس ہوگا جب کوئی پہلے کہہ رہا ہے، جب وہ ختم کر کے کوئی دوسرا شروع کر دے۔ نہیں، اس میں بھی ترتیب ہے، امام آمین کہہ دے پھر تم کہو، یا امام کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہو۔ ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين۔ یہودیوں کو سب سے زیادہ دکھ اور حسد صرف 2 باتوں پہ ہوتا ہے۔ کن کو دکھ ہوتا ہے؟ یہودیوں کو۔ اس کا مطلب ہے مومنوں کو دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ کن 2 باتوں پہ؟ جب تم سلام کہتے ہو آپس میں، جب تم آمین کہتے ہو۔ سلام کہتے ہو تو یہودیوں کو دکھ کیوں ہوتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے مسلمان بھائی تجھے اللہ سلامت رکھے، تیرے اہل و عیال کو سلامت رکھے، تیرے کاروبار کو سلامت رکھے، تجھ پہ رحمتوں کی برکھا برسائے، تجھے برکتوں سے نوازے۔ اتنی پیاری دعا جب مسلمان کو دیتا ہے تو یہودی جل جاتا ہے، اس کو رحمتیں مل گئی۔ اور اگر وہ مصافحہ کر لے، ما من مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لهما قبل ان یتفرقا،
جب دو لوگ مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، جدا دونوں کے ہاتھ بعد میں ہوتے ہیں، ان دونوں کے گناہوں کو پہلے معاف کر دیا ہوتا ہے۔ اور دوسری، جب تم آمین کہتے ہو، یہ آمین کا معنی کیا ہے؟ ایک دعا میں اور آپ مانگتے ہیں، اور اگر ایک منہجی مسلمان ہے روزانہ 50 سے 60 مرتبہ یہ دعا مانگتا ہے، سب سوچ میں پڑ جائیں گے 50 مرتبہ کیسے، 60 مرتبہ کیسے؟ کون بتائے گا میرا پیارا معزز مکرم محتشم بھائی؟ ہم روزانہ کتنی مرتبہ آمین کہتے ہیں؟ یہ سورۃ الفاتحہ کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ ایسے تو روزانہ ہی پڑھتے ہیں نماز۔ 17 فرائض، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب اور 4 عشاء کے، 17۔ 12 وہ رکھتے جو ہم ما من عبد، جو انسان 24 گھنٹوں میں فی یوم و لیلہ، دن رات میں 12 رکعتیں پڑھ لیتا ہے، 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد 12 رکعتیں پڑھ لیتا، اس کا جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ 17 اور 12 کتنے ہوں گے؟ جی گنتی کا 8 گھنٹہ لگتا ہے، نہیں زیادہ یاد، 15 منٹ لگیں گے۔ 8 رکعتیں تہجد کی، نہیں سحری کو اٹھ سکتے، عشاء کے ساتھ پڑھ لو، درمیان رات میں پڑھ لو، اور اگر کہنا ہے کہ تہجد کے وقت پہ اٹھنا ہے، نیت کر کے سو جو، نہیں اٹھ سکے صبح سے لے کے ظہر تک پڑھ لو، اللہ تہجد ہی لکھتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت۔ 8 رکھتے وہ اور 3 رکھتے وتر، کتنی ہوگی؟ کتنی ہوگی بھائی معزز؟ ابھی تو 40 سے 50 کا لے۔ من صلی الفجر فی جماعہ، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، پھر اشراق کے 2 رکعتیں پڑھے، اس کو حج عمرے کا ثواب ملتا ہے، 2 اشراق۔ من صلى 4 قبل العصر رحم الله رجلا، من صلى قبل العصر 4، عصر سے پہلے جو 4 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ 46 بین کل اذانین صلاۃ، مغرب کی اذان ہوئی، نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ صحابہ اذان ہوتی تو ستونوں کے پیچھے بھاگتے تاکہ سترہ بنا کے نماز پڑھیں۔ اسی طرح عشاء کی اذان ہو تو 2 رکعتیں وہاں، 50 تو یہاں ہی ہو۔ اور اگر چاشت کے 2، 4، 6، 8، سید ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ کے رسول نے 8 رکعتیں پڑھی، میں کہتا ہوں 4 ہی پڑھ لو۔ حدیث کہتی ہے جو 4 صبح کے وقت رکعتیں پڑھ لے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے دن کے شروع میں 4 تم پڑھ لو، بقیہ دن میں تجھے کافی ہو جاؤں، اور اگر 2 پڑھ لو تو 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ امیر ترین انسان بھی 360 جوڑوں کا صدقہ روزانہ ادا کیسے کرتا ہے؟ بچپن سے لے کے موت تک۔ لیکن 2 رکعتیں اگر چاشت کی ضحیٰ کی پڑھ لے تو اس کے ان جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ 56 اور اگر 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سیدنا بلال کو، ما توضأت الا وصليت عنده ركعتين، بلال میں جنت میں گیا اور آگے آگے تیرے چلنے کی آہٹ سنائی دی، وہ کیا عمل کرتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آپ نے سکھایا، میں ہر وقت باوضو رہتا ہوں، جب بے وضو ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، چلتے زمین پہ ہیں قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ صلاۃ الحاجہ، صلاۃ التوبہ، گناہ مجھ سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہو سکتا ہے ہوتے ہوں، جو شخص اچھا وضو کرے 2 رکعتیں پڑھ لے، صرف اللہ کی طرف توجہ ہو، لا یشغو فیہما، اس میں کوئی اور سوچ نہ سوچے، لا یحدث فیہما نفسہ، دوسری حدیث میں آتا ہے دل سے بات کوئی نہ کرے، رب سے ہم کلام ہو، ایک تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یہ کبھی توبہ کے کبھی صلاۃ الحاجہ کو ضرورت ہے تو 2 رکعتیں پڑھ کے دعا بھی کرنی چاہیے، اگر یہ انسان کر لے تو یہ 60 رکعتیں بن جاتی ہیں، بلکہ اللہ کے رسول سفر میں جاتے تو 2 رکعتیں پڑھ کے جاتے، جب لمبا سفر ہوتا واپس آتے تو پھر بھی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ میں نے اسے چھوٹا سا اسکیچ پیش کیا ہے کہ بندہ مومن 50 مرتبہ تقریباً روزانہ یہ دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے، دعا کرتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا صراط مستقیم جن پر تیرا انعام ہوا، انعام کن پر ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللہ تجھ سے انبیاء کا راستہ مانگتے ہیں، صدیقین کا راستہ مانگتے ہیں، شہداء کا راستہ مانگتے ہیں، صالحین کا راستہ مانگتے ہیں. اس سے بڑی صحبت کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ راستہ جب مسلمان مانگتا ہے پھر آخر میں کہتے ہیں آمین، اللہم استجب دعاءنا، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یہودی جل جاتا ہے، یہ نبیوں کے ساتھ جائیں گے، یہ صدیقین کی صف میں کھڑے ہوں گے، یہ شہداء اور صالحین کی صف میں کھڑے ہوں گے. یہ یہودی کو پسند نہیں، مسلمان کو پسند ہونا چاہیے. یہ تو یہودیوں کو پسند نہیں ہے،